बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ अरसलान, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम। नाज़रीन, आज के मेरे प्रोग्राम के मेहमान हैं गुजरांवाला के नौजवान सियासी रहनुमा अरसलान खालिद भट्ट, जिन्होंने जो है बहुत कम उम्र में सियासत में कदम रखा। गुजरांवाला से MNA का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया। मेरी मुराद अरसलान खालिद भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद है। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, सबसे पहले तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मेरी खुशकिस्मती है जनाब, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे कुछ कर सकूँ। भट्ट साहब, गुजरांवाला में अंजुमन तलबा इस्लाम से, तलबा सियासत से अचानक आपने जो है गुजरांवाला की जो है मुकामी सियासत में कदम रखा। इसमें भट्ट साहब क्या वजह थी, किस वजह से आपने जो है सियासत का इंतखाब किया? इसमें वजह भट्ट साहब बिल्कुल सेम थी, क्योंकि ATI में मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं था, इसलिए फिर तलबा सियासत कर नहीं सकते थे। और दूसरा मुझे महसूस ये हुआ कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान पे हमला किया गया यहाँ GT रोड के ऊपर, उनकी शहादतें भी हुई काफ़ी लोगों की, मैंने महसूस किया कि यार है तो हम हक पे, मगर हम है बेबस। बाहर रह के जितना भी एहतजाज करेंगे, हमने अंजुमन तलबा इस्लाम में जब एहतजाज किया, सिर्फ वो एक एहतजाज की हद तक रहा, उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं हो सका। महसूस ये क्या कि अगर आपने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की जंग लड़नी है, अगर आपने नमूस रसालत का दिफा करना है, ख़त्म नबूवत का दिफा करना है, तो आपको उसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है, और कानून साजी के लिए आपको कौमी असम्बली की ज़रूरत है। उसके लिए फिर मैंने फिर ये फैसला किया कि अगर बाहर आके एहतजाज करेंगे, एहतजाज कंसीडर होगा। अब हम रुख करेंगे असम्बलियों की तरफ। उससे फिर मैंने इलेक्शन का ऐलान किया, NA 78 से फिर मैंने इलेक्शन लड़ा MNA का, और मैं फिर ये अमली सियासत में आ गया। भट्ट साहब, सियासत पैसे का खेल है। आप गुजरांवाला से एक मिडिल क्लास घराने से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं इसको? देखिए, मैं बड़ा हमारे एक बुजुर्ग हैं हमारे शहर के, आप उनको जानते हैं, इरफान शाह साहब, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। मैं उनके पास गया इजाज़त के लिए, जनाब मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि यार बहुत महरूमी है कि जो सामने मुखालफिन है उनके पास गाड़ी है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, प्रोटोकॉल है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि यार महरूमियाँ तो बहुत है, अब क्या दीन की खिदमत करना छोड़ दें? अब ये बात आपकी ठीक है कि पैसा नहीं है, उस हिसाब से प्रोटोकॉल या सेटअप नहीं है, मगर ज़ाहिर बात है जो हमारी मेहनत है, जो जद्दोजहद है, वो हम रोक नहीं सकते। हमारा काम है मेहनत करना, कोशिश करना, और सियासत के हवाले से जितनी हमारी हैसियत है, अल्लाह ने जितनी हमें तौफीक दी है, हम कोशिश कर रहे हैं। अब कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर। भट्ट साहब, आपने गुजरांवाला में एक बहुत बड़े सियासी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ MNA भी रहे हैं, जो है कौमी वज़ीर भी रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर खान। आपने उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन में हिस्सा लिया, भरपूर आपने उसमें मेहनत की। क्या आइंदा इंतखाब में जो है इंतखाबात में आप इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब तक असम्बली में नहीं पहुंचते तो हम इंशाअल्लाह ताला अपनी कोशिश जारी रखेंगे। ये भी इलेक्शन जो हमने लड़ा है तो कोशिश की है कि अच्छे तरीके से लड़ें, अगला भी इंशाअल्लाह ताला पूरे जोर से लड़ेंगे इनके खिलाफ इलेक्शन। हुकूमत से कितना मुतमिन है आप? हुकूमत से तो हम ज़ीरो से भी कोई नीचे वाला कोई हिस्सा होगा ना, उतना मुतमिन है। हुकूमत ने टिकटॉक बनाने के अलावा कोई काम ही नहीं किया, चाहे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब हों या वज़ीर-ए-आला पंजाब साहिबा हों। इन्होंने पाकिस्तान को इस वक्त उस ध्यान पर लाके खड़ा कर दिया है। ना हमारी मैशियत जो है वो मजबूत है, ना पाकिस्तान का आलमी दुनिया में किरदार मजबूत है। हमें मशकूक किया इन्होंने आलमी दुनिया में, जो पाकिस्तान आलम इस्लाम की क़यादत के ख्वाब देखता था, इन्होंने उस पाकिस्तान को सबसे पीछे ला खड़ा किया। यहाँ तक कि ईरान जो है वो हमसे आगे निकल गया, उसने फ़लस्तीन की हिमायत की है हमसे। अभी ये कुछ 1-2 साल 3 साल की बात है, अफ़गानिस्तान का जो मामला हुआ है, वो तालिबान आगे निकल गए हैं, अफ़गानिस्तानियाँ हमसे आगे निकल गए हैं। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो क़यादत है पाकिस्तान में, जिस तरह शरीफ ख़ानदान है, ज़रदारी ख़ानदान है, इन्होंने पाकिस्तान को बड़ा डैमेज किया है। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताइए कि आइंदा इंतखाबात में आप खान का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? मुझे नज़र नहीं आ रहा कि खान साहब का मुस्तकबिल, क्योंकि पता क्या, अब अदारों के खिलाफ जो जंग है ना, वो आउट ऑफ द बेल्ट चली गई है। जब आपके किसी घर में जंग आउट ऑफ द बेल्ट जाती है ना, तो फिर उस घर की तबाही होती है। तो मैं समझता हूँ अभी जितनी तबाही हो सकती थी ना, दोनों तरफ से, दोनों फ्री कैंप से, ये सिर्फ खान साहब की बात नहीं है, दोनों तरफ से, अदारों से भी और ये अवाम से भी, खान साहब से, PT से भी, अब बात आउट ऑफ द बेल्ट चली गई है। अब कोई भी जो है ना फ्री
وہ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں. اب ایک فریق کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اچھا بٹ صاحب آپ بتائیے کہ آپ نے جب سیاست میں قدم رکھا آپ نے شہیر سیالوی کا چناؤ کیوں کیا؟ یہ سب سے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں نے 2020 میں فیصلہ کیا الیکشن لڑنے کا. 2 سال میں گھومتا رہا, کبھی درداری, کبھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کے پاس ملتا رہا, کبھی کاف لیگ کے لوگوں سے ملتا رہا. ان ساری سیاسی پارٹیوں میں مرثیت ہے. مجھے لگا کہ شہیر سیالوی انجمن طلبہ اسلام سے آیا ہے اور ایک تنظیمی ڈھانچے کو سمجھنے والا بندہ ہے. میں نے اس لیے چناؤ کیا, ایک تو نظریاتی بندہ تھا, ہمارے ہم خیال نوجوان تھا, دوسرا پاکستان نظریاتی پارٹی نے مرثیت کو شٹپ کال دی تھی اور مرثیت کے خلاف جو کہ میری جنگ تھی. میں سمجھتا تھا کہ اگر میرے جیسے نوجوان کی اسپیس کسی جماعت میں بن سکتی ہے تو پاکستان نظریاتی پارٹی میں بن سکتی ہے. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے کہ آپ پاکستان کے کن سیاستدان سے مطمئن ہیں؟ موجودہ صورتحال میں تو کسی سے بھی نہیں. اگر خان صاحب کی بات کریں تو خان صاحب کے دور کے اندر ایک بندہ 27 دن اسرائیلی کیمپ لگا کے بیٹھا تھا اسلام آباد میں, تو خان صاحب کے دور کا واقعہ تھا. خان صاحب نے اپنا ایک مشیر لگانا چاہا, امریکہ سے بلا کر, وہ قادیانی تھا, جب شور ڈلا تو انہوں نے اس کو کر دیا. خان صاحب نے آسیہ منولہ کو رہا کیا. میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے جتنی بھی اسلام مخالف موومنٹ ہے جو مضبوطی سے چلی نا, وہ خان صاحب کے دور میں چلی. مگر اس کے بعد جب خان صاحب نے عالمی دنیا میں عالم اسلام کی ترجمانی کی, جب ختم نبوت کی بات کی اقوام متحدہ میں جا کر, ہم نے اپریشیٹ کیا. مگر تمام فریقین کے تمام طرفہ باتوں کو دیکھتے ہوئے بھی میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب کا بھی جو دور تھا حکومت کا انتہائی نالائق ترین دور تھا. میں سمجھتا تھا کہ اس الیکشن کے بعد جب خان صاحب وہاں سے باہر نکلتے وزیر اعظم ہاؤس سے, اپنی کیا کہتے ہیں کام کے بیانی پہ الیکشن لڑتے, اپنی کارکردگی پہ الیکشن لڑتے, نہ کہ مظلومیت کا الیکشن لڑتے. مگر چونکہ وہ مظلومیت کی طرف آ گئے, اس کا مطلب ہے کارکردگی ان کے پاس نہیں تھی. اور پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کارکردگی کی. پاکستان کو ایسی قیادت چاہیے جو پاکستان کے حالات ٹھیک کر سکے, پاکستان کے مسائل پہ قابو پا سکے. جس طرح کا ووٹ خان صاحب کو بھی پڑا ہے, اس طرح کا ووٹ 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو پڑا تھا جب بے نظیر شہید ہو گئی تھی. پیپلز پارٹی کے پاس کوئی بیانیہ نہیں تھا اس وقت, بس بے نظیر شہید ہوئی, عوام نے مظلومیت کا ووٹ دے دیا. وہ ایک ٹرینڈ تھا ایک الیکشن کا, یا خان صاحب کا بھی ٹرینڈ اسی الیکشن تک تھا, عوام نے ووٹ دیا. اب نیکسٹ عوام جو ہے مجھے نہیں امید خان صاحب کو. اچھا بٹ صاحب بڑا اہم سوال ہے کہ اکثریت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیڈر شہیر سیالوی کو اکثریت میں خان کے جیالے, دیگر جماعتوں کے کارکنان غدار کے نام سے پکارتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں غدار نہیں, رونگ نمبر. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا شہیر سیالوی کو رونگ نمبر کہتا ہے اور ٹی ایل پی کا سوشل میڈیا کہتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے دونوں میں, دونوں کی آپ باتوں کو سمجھیں. جب الیکشن کے دنوں میں بلاول بھٹو زرداری نے سب واضح اعلان کیا کہ جب میری حکومت بنے گی سب سے پہلا اعلان کروں گا کہ جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. اب یہ اس نے پی ٹی آئی کے کارکنان کو مطمئن کرنے کے لیے کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جب الیکشن کے میدان میں اترے, وہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان کو بٹرنگ کرنا شروع ہو گئے, جناب ہم آپ کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے بعد طریقہ لبیک کے بھی جو ہمارے امیر ہیں سعد رضوی صاحب, انہوں نے بھی کیا کیا کہ صنم جوید صاحبہ, نہیں ہمارے نہیں ہے, سوری یہ بات ٹھیک ہوگی, غلط ہو گئی ہے, سعد رضوی صاحب جو طریقہ لبیک کے امیر ہیں, انہوں نے بھی کوشش کی کہ صنم جوید کی تعریف کر کر, ان کی عالیہ حمزہ کی تعریف کر کے, طیبہ راجہ کی تعریف کر کر پی ٹی کے کارکنان کی سمتی حاصل کرنے کی کوشش کی. مگر پی ٹی کا کارکن جو ہے وہ خان کے علاوہ ان میں سے کسی کے پاس نہیں گیا. ہاں جب شہیر سیالوی نے بات کی, جب شہیر سیالوی ورکرز کی بات کرتا ہے, جب اس نے کہا کہ جناب پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں اور خان صاحب جو مین قیادت ہے وہ اپنے جناب عیش و آرام میں مصروف ہے, جب اس طرح کی باتیں کی نا, اب شہیر سیالوی کے بیانیے کے ساتھ طریقہ انصاف کا ورکر بھی اٹیچ ہوتا ہے, طریقہ لبیک کا ورکر بھی اٹیچ ہوتا ہے. جب ان کو محسوس ہوا کہ ہمارا ورکر تو شہیر سیالوی کی طرف جا رہا ہے, اور میں آپ کو لٹرلی بات بتاؤں, الیکشن کے بعد طریقہ انصاف کا بہت بڑا جو ووٹر ہے, بہت زیادہ تعداد میں کارکنان ہے, اکثریت میں وہ پاکستان نظریاتی پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ خان کے بعد جو دوسرا گھر ہے ہمارا وہ پاکستان نظریاتی پارٹی ہے. اب یہ پاکستان کو بھی پتہ ہے, اب ان کو سمجھ آیا خان کو کوئی توڑ سکتا ہے, وہ نہ تو مسٹر گوہر توڑ سکتا ہے, نہ جناب شیر حسن مرمت توڑ سکتا ہے, نہ شیر وقاص اکرم توڑ سکتا ہے. اگر خان کا متبادل ہے
خودداری میں، خود مختاری میں اور پاکستان کو صحیح سمت پہ لے کے جانے میں، تو وہ شہید سیالوی ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ شہید سیالوی ہمارے ووٹرز کو اپنی طرف گین کر رہا ہے، اپنی طرف لے کے جا رہا ہے، ہمارے کارکنوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو وہ پھر کارکنان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ رونگ نمبر۔ اچھا بٹ صاحب، آپ آج سے 10-12 سال قبل آپ نے انجمن طلبہ اسلام سے اپنا آغاز کیا، اس کے بعد آپ کے مذہبی جماعتوں سے تعلقات رہے، آپ نے تحریک لبیک کا چناؤ کیوں نہ کیا؟ دیکھیں، میں انجمن طلبہ اسلام میں رہا، اس حوالے سے مذہبی ہماری وابستگی رہی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے ساتھ، مگر جب سیاست آپ کرتے ہیں نا، تو آپ ایک مکتبہ فکر کا پرچم نہیں اٹھا سکتے۔ تحریک لبیک چونکہ خالصاً ایک مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور پاکستان کی سیاست میں نے تو آج تک مذہبی مکتبہ فکر کو آگے آتے نہیں دیکھا، ہماری عوام بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ کچھ ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو تمام مکاتب فکر کو، تمام دھروں کو، تمام جو یہ تفریق ہے پنجابی، پٹھان، بلوچ، سندھی، ان کے خاتمہ کرے۔ اور مجھے اس میں ایک ہی شخصیت لگی شہید سیالوی کی، اگر وہ دیوبندیوں کے پاس جاتا ہے تو دیوبندی کہتے ساڈا ہے، اگر وہ وہابیوں کے پاس جائے، حافظ سعید صاحب سے اتنا بڑا پیار ہے اس کو، جب وہ سنی تو وہ ہے انجمن طلبہ اسلام سے رہا ہے، اہل تشیع کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، اب اس کے اوپر فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے، جو میں نے محسوس کیا۔ اس کے بعد یہ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان، یہ تمام جتنی تفریقیں ہیں نا، شہید سیالوی کے نام پہ سارے اس کو پسند کرتے ہیں، بلوچی ہو، پٹھان ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، مہاجر ہو، کوئی قوم ہو، سرائکی ہو، وہ شہید سیالوی کو لائک کرتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو بات ہے، میری بات سنیے گا، تحریک لبیک کے علاوہ اور پی ٹی آئی کے مخصوص سوشل میڈیا ورکرز کے لیڈرز کے علاوہ نون لیگ کے ورکر سے پوچھ لیں، وہ تعریف کرے گا شہید سیالوی کی، پیپلز پارٹی کے ورکر سے پوچھیں، وہ تعریف کرے گا شہید سیالوی کی، پی ٹی آئی کے ورکر سے پوچھیں، وہ تعریف کرے گا شہید سیالوی کی، تحریک لبیک کے ورکر سے پوچھیں، وہ تعریف کرے گا شہید سیالوی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان کا جو تفریق ہے، یہ سیاسی پارٹیوں کی، بلہ شیر تیر کی، جیلوں کی، ورکر کی، یوتھیوں کی، پٹواریوں کی، یہ تفریق بھی ختم اگر ہوتی ہے نا، وہ شہید سیالوی پہ جا ختم ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بٹ صاحب، پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ مجھے آخری سوال ہے آپ کے آگے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ گوجرانوالہ کے لیے اگر آپ کو موقع ملتا ہے، اگر آپ سلیکٹ ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے، آپ ایم این اے بنتے ہیں، تو گوجرانوالہ کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیے، آپ نے بڑے دیر سے سوال کیا، یہ بڑا مین سوال تھا آپ کا، کہ میں نے جب پچھلے بھی الیکشن لڑا تو میں نے ایک ہی میرا نعرہ تھا، میرا آج بھی اپنی قوم سے وعدہ ہے، اگر موقع مل گیا تو میرے شہر کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کسی کا بچہ اگر پیسوں کی وجہ سے تعلیم سے رہ گیا تو آپ نے ہمارا گریبان پکڑنا ہے، میری پارٹی کی حکومت آ جائے، اگر کسی جگہ پہ، اگر گوجرانوالہ کی بات کرتے ہیں، اگر آپ کو ہمارے ایم این اے بننے کے بعد کوئی سیول ہسپتال میں کہہ گیا کہ انہیں نہیں بچنا، انہوں لوڑ لے جاؤ، تو تہاں وہ بندہ لوڑ بھیج دینا تو پوری آگے میرے گھر پا لینی ہے۔ یعنی کہ اپنے لوگوں کی تعلیم، صحت اور روزگار، یہ تین جو چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی، اللہ کی ذات کے بعد اس کی فکر ہماری ہوگی پاکستان ذاتی پارٹی کی۔ بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ یہ تھے جی ارسلان خالد بٹ، جو گوجرانوالہ میں جو ہے گزشتہ جو الیکشن گزرے اس میں ایم این اے کے خرم دستگیر کے مقابلے میں جو امیدوار تھے، آپ نے سنا کہ ان کی جانب سے کہنا ہے جی آئندہ انتخابات میں اگر مجھے موقع ملتا ہے تو گوجرانوالہ کے لیے جو ہے بہت سارے کام کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ارسلان اکبر بٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔